کوئی نہیں رہے گا. لیکن یہ ان کی بھول تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ علم تھامی اور 30 سال اس پارٹی کے پرچم کو تھام کے جدوجہد کرتی رہی. اس ملک کے غریب عوام کی آواز بنی, اس ملک کی خواتین کی آواز بنی, اس ملک کی نوجوانوں کی آواز بنی, اس ملک کی کسانوں کے, محنت کشوں کے, مزدوروں کے آواز بنی. اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے, گلگت بلتستان کی عوام کی محبت, وفاداری, بہادری کی وجہ سے, آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائی. آپ کی محبت کی وجہ سے, آپ کی ساتھ کی وجہ سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایک نہیں دو دفعہ آپ نے اس ملک کی وزیر اعظم بنا کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. آج تک اگر پاکستان, دنیا میں پاکستان کا کوئی پہچان ہے تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو دنیا پہچانتی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں, دنیا بھر گھوم کے آیا ہوں. جہاں میں جاتا تھا تو چاہے وہ اس ملک کا بادشاہ ہوتا تھا, وزیر اعظم ہوتا تھا, صدر ہوتا تھا, وزیر خارجہ ہوتا تھا, تو وہ مجھ سے ملتے تھے. تو اس لیے ایک عزت کا مقام اس لیے صرف نہیں دیتے تھے کہ میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا. وہ مجھے وہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا تھا. وہ مجھے عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا. جب میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے, شگر سے لے کے سانگر تک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں. وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے عوام کے اصل نمائندگی کر رہے ہیں. اور آج ایک بار پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں, ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے. آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا. ہر بار آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. پچھلے انتخابات میں شگر ٹاؤن آیا تھا. مجھے آج تک یاد ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ, جس جوش کے ساتھ, جس جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا. میں نے تو وہ پورا پی ڈی ایم کا اتحاد کو ناراض کر کے آپ کے پاس آیا. وہ تو چاہ رہے تھے کہ میں جائیں بلوچستان میں جا کے, ان کا کوئی جلسہ ہو رہا تھا, ہمارا اپوزیشن کا اتحاد تھا کہ میں ان کے پاس جا کے جلسہ کروں. میں نے کہا کہ میرا گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں, میرا شگر والے انتظار کر رہے ہیں, میں زوم سے آپ کا جلسہ ضرور خطاب کروں گا, مگر پہلے میں شگر ٹاؤن پہنچ کے اپنے شگر کے عوام سے مخاطب ہوں. اور میں نے وہی کیا, آپ سے تقریر کر کے اس کی فوری بات میں نے پھر وہ کسی کمرہ میں بیٹھ کے بلوچستان کا جلسہ سے خطاب کیا. اور آپ کا محبت کا شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ دیا, اور آپ نے پچھلے الیکشن میں عمران ندیم صاحب کو جتوایا تھا. مگر آپ کو معلوم ہے حالات اس وقت کچھ الگ تھے, حالات اب پاکستان کے کچھ الگ ہے. اس وقت مجھے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے. اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے, میں عمران ندیم صاحب کو اس اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد ہے,
میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. آپ عمران ندیم صاحب کو MLA ممبر بنائیں گے نہیں بنائیں گے، اس سے میں تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا، مگر میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ میرا جیالہ نمائندہ کو جب منتخب کریں گے تو اگر میں شگر کے عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میرا صفائی آپ میں سے ہے، آپ کا صحیح نمائندگی کرے گا، آپ کا جو دکھ درد ہے، آپ کی جو مسائل ہے وہ مجھ تک پہنچا سکے گا. اور اگر مجھے اسلام آباد سے بات کرنا پڑے گا تو اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے. فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا. ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا. بس آپ کی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے. فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا. ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا. بس آپ کے اوپر، میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے. وہ فارم 45 کے لیے اور ہم نے پاکستان کے گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشن کروایا جائے. اور میرا آپ سے اپیل ہے کہ تیر پہ تھپا لگا کے میرا نمائندے کو منتخب کروا کے مجھے یہ مدد کرے تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، میں گلگت بلتستان کا خدمت کر سکوں، میں شگر کے عوام کا خدمت کر سکوں. اسی طریقے سے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، اور وہی ہماری بنیادی فلسفہ ہے. روٹی، کپڑا اور مکان کا ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ عوام کے لیے خاص طور پہ جو پسماندہ طبقہ ہے ان کو معاشی طور پہ، مالی طور پہ مدد کرنا چاہیے. اور جو نچلا طبقہ جس میں پاکستان کی سب سے بڑا آبادی بھی موجود ہوتا ہے، پسماندہ طبقہ کا خیال رکھتا ہے تو پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، پورا ملک کا فائدہ ہوتا ہے. اور آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ دیں گے تو جو ہمارا گلگت بلتستان کے ساتھ وعدہ ہے وہ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ ہی ہمارا منشور بیسڈ ہے، مگر خاص طور پہ جو گلگت بلتستان کے لیے میرا منشور ہے وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا حقوق دلوانا ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا ہے، حق ملکیت دلوانا ہے، اور ان کا حق روزگار کو یقینی بنانا ہے. پچھلی دفعہ بھی یہ میرا آپ سے وعدہ تھا، یہ میرا آپ سے منشور تھا. مجھ سے 9 سیٹیں چوری کیے گئے، جو مجھ سے 3 سیٹوں کے زور پہ جو مجھ سے ہو سکا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کوشش کی اس ہاؤس میں آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے. لیکن اس دفعہ
مجھے آپ سے اپیل ہے کہ آپ پورا گلگت بلتستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے اور شگر سے لے کے گلگت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو پیر کو نمائندے کو جتوائیں گے تو میں اصل معنوں میں صحیح طریقوں سے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کر سکوں گا. اگر آپ ہمارے کم نمائندے ہوں گے، دوسرے نمائندے ہوں گے، میں پھر بھی آپ کا آواز بنوں گا، پھر بھی آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. جتنا آپ مجھے سیٹ دیں گے اتنے مجھے طاقت ملے گا تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حق حاکمیت کی بات ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی جد و جہد میں سب اول کا کردار ادا کیا اور آگے جا کے جو گلگت بلتستان کا عوام کا خواہش ہے، جو گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی جو فائدہ ہے، 18ویں ترمیم کے جو اختیار ہے، جو 18ویں ترمیم نے اختیار باقی صوبوں کو دلوائے ہیں، وہ اختیار، وہ طاقت، وہ وسائل کا مالکی، وہ حقوق ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو بھی انشاءاللہ تعالی دلوانا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی آئینی ترمیم ہونا ہے تو اس آئینی ترمیم میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا بہت ضروری ہے. اور ایک جو میں سمجھتا ہوں بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے جہاں تک حق حاکمیت ہے وہاں ان کے جدوجہد کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہونا پڑے گا کہ ہم جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہیں وہ پاکستان کا جو جنرل الیکشنز ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے. جب گلگت بلتستان کے الیکشن اور پاکستان کا اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی آئینی ترمیم ہونا ہے تو اس آئینی ترمیم میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا بہت ضروری ہے. اور ایک جو میں سمجھتا ہوں بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے جہاں تک حق حاکمیت ہے وہاں ان کے جدوجہد کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہونا پڑے گا کہ ہم جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہے وہ پاکستان کا جو جنرل الیکشنز ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے. جب گلگت بلتستان کے الیکشن اور پاکستان کا الیکشن ساتھ ہوگا تو اصل معنوں میں گلگت بلتستان میں وہ حق حاکمیت کے جدوجہد آگے بڑھے گا. اس وقت شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو کہ ہم حکومت میں ہیں، صدر پاکستان آپ کا ہی آصف علی زرداری ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہم حق حاکمیت کو اگر یقینی بنانے کا خواہش رکھتے ہیں تو اس میں ایک یہ مطالبہ یا ایک ایم ہمارا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے. کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے.